السلام علیکم۔ سٹوری پلے میں خوش آمدید۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے، وقفے وقفے سے آسمانی بجلی چمک رہی تھی، زوروں کی بارش برس رہی تھی، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی دینے والا اندھیرا ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ رات کی تاریکی اور بارش میں ایک نوجوان لڑکا سڑک پر چل کر آ رہا تھا۔ سڑک کچی تھی، وہ بالکل احتیاط کے ساتھ قدم اٹھا رہا تھا۔ اس کا نام عبدالوکیل تھا۔ عبدالوکیل ایک دوست کی شادی پر گیا ہوا تھا۔ وہ واپس اپنی بائک پر آ رہا تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ موٹر سائیکل احتیاط کے ساتھ چلاتے ہوئے اپنے ماموں کے گھر تک پہنچ چکا تھا۔ حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے اس نے بائک وہیں کھڑی کی اور پیدل اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ وہ بڑی احتیاط سے آگے بڑھ رہا تھا۔ بجلی ایک بار پھر چمکی تو اس کی نظر سامنے کھڑے درخت پر پڑی جو کہ سڑک کے کنارے واقع تھا۔ اس درخت سے نحوست ٹپک رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس درخت کو دیکھ کر اس کے دل میں خوف سا بیٹھ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے درخت کے پاس پہنچ گیا۔ اب وہ درخت کے نیچے سے گزر رہا تھا کہ ایک بار پھر بجلی چمکی اور اس نے نہایت خوفناک منظر دیکھا۔ خوف سے اس کی چیخیں نکل گئی۔ آگے سڑک لال تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے پوری سڑک پر خون کی بارش کر دی ہو۔ عبدالوکیل نے آہستہ آہستہ نگاہ اٹھا کر درخت کو اوپر دیکھا۔ اس کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی کیونکہ درخت کے پتوں سے خون کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو گیا۔ پھر اچانک وہ درخت زور زور سے ہلنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ درخت ایک دھماکے سے آ کر دور جا گرا۔ یہی نہیں، عبدالوکیل کی دلخراش چیخ ایک بار پھر ساکت فضا کا سینہ چیرتی ہوئی چلی گئی۔ جس جگہ سے درخت آ کر دور جا گرا تھا وہاں ایک گہرا گڑھا بن گیا تھا۔ عبدالوکیل نے اس گڑھے میں نظر دوڑائی تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس گڑھے کے اندر ایک عورت کی لاش پڑی تھی۔ وہ لاش جگہ جگہ سے گل سڑ چکی تھی۔ ایک بارگی عبدالوکیل نے جو منظر دیکھا، اسے دیکھ کر اسے اپنی بینائی پر بھی یقینی سی ہونے لگی۔ اس نے دیکھا کہ لاش نے حرکت کرنا شروع کر دی تھی۔ دوسرے ہی لمحے لاش کہہ کے مارتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہا ہا ہا، آج میں آزاد ہو گئی، لاش نے کہکا ہانکتے ہوئے کہا۔ اس کی خوفناک آواز نے خاموش فضا کا سینہ چاک کیا۔ عبدالوکیل کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے اٹک کر رہ گئی۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا لیکن اسے یوں لگا جیسے ان دیکھی زنجیروں نے اس کے پاؤں جگڑ دیکھ لیے۔ موسم میں خنکی پھیل جانے کے باوجود اس کا پورا وجود پسینے میں تتر بتر ہو چکا تھا۔ کہکے لگاتی لاش کی نگاہ ایک دم سے عبدالوکیل پر مرکوز ہو گئی اور اس نے کہکے لگاتے ہوئے کہا، تو تم ہو وہ جس کا خون مجھے پینا ہے۔ آج میں تمہارا خون پی کر ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤں گی۔ لیکن تم کون ہو؟ عبدالوکیل نے خوف سے تھر تھر کانپتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں پوچھا۔ میں شلالہ جادوگرنی ہوں، اس نے بتایا۔ آج سے 10 سال پہلے میرا جادوگر کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا۔ وہ میرا دشمن تھا۔ اس کا نام حشام جادوگر تھا۔ اس نے مجھے یہاں قید کر دیا۔ میں نے اپنے شیطان آقا سے مدد طلب کی تو اس نے کہا یہاں اموس کی رات کو ایک لڑکا گزرے گا۔ وہ رات طوفانی رات ہوگی، ہر طرف خون کی بارش ہوگی۔ جب وہ یہاں سے گزرنے لگے گا تو تم تھوڑی دیر کے لیے آزاد ہو جاؤ گی۔ اس وقت اگر تم نے اس لڑکے کا خون پی لیا تو تم آزاد ہو جاؤ گی اور تمہاری شکتیاں بھی بڑھ جائیں گی۔ اس دن میں سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ یہاں ایک درخت اگ آیا تھا۔ آج پورے 10 سال بعد تم یہاں سے گزرے ہو۔ میں تمہارا خون پی کر اب یہ قید ختم کر دوں گی، لیکن میں تمہیں اپنا خون نہیں پینے دوں گا۔ پہلی بار عبدالوکیل نے تمام تر ہمت یکجا کر کے کہا۔ دوسرے ہی لمحے عبدالوکیل نے بآواز بلند آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ تبھی اسے یوں لگا جیسے اس کے پیروں سے جگڑی آئینی زنجیریں یکلق ختم ہو گئی ہوں۔ اس نے اپنے گھر کی طرف تیز رفتاری سے دوڑنا شروع کر دیا۔ شلالہ چڑیل نے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ تبھی بھاگتے بھاگتے عبدالوکیل کا پاؤں پھسلا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے دھڑام سے نیچے گرا۔ اس کے منہ سے ایک دلخراش چیخ نکلی۔ اس دوران اس نے ورد کرنا بند کر دیا اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اتنی دیر میں شلالہ چڑیل اس کے سر پر پہنچ گئی۔ اس سے قبل کہ وہ دوبارہ ورد کرتا، شلالہ نے اس کو جگڑ کر اس کی گردن کو یک لخت اپنے تیز دھار دانت کھبو دیے۔ اس کے منہ سے ایک بار پھر سماج شکن چیخ نکلی۔
لیکن جلدی ہی اس نے خود کو سنبھال لیا اور بآواز بلند آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ اس کی آیت الکرسی پڑھنے کی دیر تھی کہ شلالہ چڑیل کو زوردار جھٹکا لگا اور وہ کہیں دور فٹ جا گری۔ عبد الوکیل نے ایک بار پھر دوڑنا شروع کر دیا۔ تبھی اسے اپنے پیچھے سے شہلالہ چڑیل کے کہکے سنائی دیے۔ وہ رک گیا اور پیچھے دیکھنے لگا۔ اب تو بے شک بھاگ جا، لیکن میں نے تمہارا خون چکھ لیا ہے۔ شلالہ چڑیل خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے بولی، اب میں آزاد ہو چکی ہوں، اب میں اپنے دشمن حشام کا خاتمہ کر کے رکھ دوں گی۔ عبد الوکیل نے ایک بار پھر آیت الکرسی پڑھتے ہوئے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کی سانس بری طرح سے پھول چکی تھی۔ وہ گھر کے دروازے پر پہنچ کر ایک دم دروازے پر گرا۔ اس کا وزن دروازے پر پڑا تو دروازہ دھڑم سے کھلا، جبکہ وہ آدھا گھر کے اندر اور آدھا گھر کے باہر تھا۔ اس کے گھر والے بھاگم بھاگ اندر سے باہر آئے اور اگلا منظر دیکھ کر ان کی حیرت رہ گئی۔ جب عبد الوکیل کو ہوش آیا تو اس نے خود کو اپنے گھر کے بستر پر پایا۔ سب گھر والے اس کے ارد گرد جمع تھے اور اس کو سوالیہ نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ اس نے ذہن پر زور دیا تو اس کو سب کچھ یاد آ گیا۔ اس نے ایک جھرجھری لی۔ بیٹا، رات تجھے کیا ہوا تھا؟ اس کے باپ نے پوچھا۔ گویا اسے بے ہوش ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا۔ اس نے سوچا اور ساری داستان گھر والوں کو بتا دی، لیکن کوئی بھی اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ پھر اس نے اپنی گردن پر شلالہ چڑیل کے دانتوں کے نشان دکھائے۔ اس دن کے بعد اس گاؤں میں کسی نہ کسی کی ادھڑی ہوئی لاش ملنے لگی۔ سب کی گردنوں پر دانتوں کے نشان ہوتے، گویا ان کے جسموں سے لہو کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا جاتا۔ پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ چاروں طرف خوب اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یہ ایک گھنا جنگل تھا۔ اندھیرے میں بڑے بڑے درخت ایسے لگ رہے تھے جیسے دیو کھڑے ہوں۔ اس جنگل کے بیچوں بیچ ایک جھونپڑی تھی۔ اس جھونپڑی میں تھوڑی تھوڑی روشنی تھی۔ وہ روشنی اس جھونپڑی میں لگی آگ سے پیدا ہو رہی تھی۔ اس آگ کے سامنے ایک خوفناک چہرے والا سادھو بیٹھا تھا، جس کی عمر لگ بھگ 60-70 سال ہوگی۔ اس کی حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت عرصے سے نہایا تک نہ ہو۔ وہ آگے سامنے بیٹھا کوئی منتر پڑھ رہا تھا۔ پھر اچانک زور زور سے ہوا چلنے لگی۔ درخت زور زور سے ہلنے لگے۔ اس ہوا میں ایک خنجر سنسناتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ خنجر سادھو کے پاس آ کر رک گیا۔ سادھو نے آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح لال تھیں۔ وہ خنجر دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بولا، آج میں کامیاب ہو گیا۔ یہ شیطانی خنجر میرے قبضے میں، یہ خنجر میرا حکم سن سکتا ہے اور میں اسے جو حکم دوں گا یہ میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ میں اس خنجر کی مدد سے پوری دنیا پر حکمرانی کروں گا۔ ہاں 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 ہاں، میرا برسوں پرانا سپنا پورا ہو گیا۔ آج میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ عین اسی وقت نہ جانے کہاں سے ایک دوسرا خنجر سنسناتا ہوا آیا اور اس کے پیٹ میں گھس گیا۔ اس کے منہ سے ایک دلخراش چیخ نکلی۔ اس سب کے لیے وہ وقتاً تیار نہ تھا، اس لیے اسے دوسرے خنجر نے سنبھلنے تک موقع نہ دیا۔ وہ در سے تڑپنے لگا۔ عین اسی وقت شلالہ جادوگرنی اس کی جھونپڑی میں حاضر ہوئی۔ شلالہ کو دیکھ کر وہ سادھو خوفزدہ رہ گیا اور اس کے منہ سے حیرت کے مارے نکلا، تم پھر سے کیسے زندہ ہو گئی؟ میں نہ صرف زندہ ہو گئی ہوں بلکہ اب تمہیں مار کر انتقام بھی لوں گی۔ شلالہ نے بتایا، تم نے مجھے مار کر اچھا نہیں کیا۔ وہ جادوگر کہنے لگا، یہ خنجر میرا غلام تھا، اب یہ آزاد ہو گیا۔ اب یہ دنیا میں تباہی مچا دے گا، یہ سب کچھ ختم کر دے گا۔ اتنا کہہ کر اس کی گردن ایک طرف لگڑک گئی، دوسری طرف سے تیز طوفانی ہوائیں چلنے لگی اور وہ خنجر شلالہ کی طرف تیزی سے بڑھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ خنجر اس تک پہنچتا، وہ پہلے ہی فوراً غائب ہو گئی۔ عبد الوکیل کے حلق سے سماعت شکن چیخ نکلی اور وہ اٹھ بیٹھا۔ اس کا پورا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ تو یہ خواب تھا؟ عبد الوکیل نے اپنے آپ سے کہا۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے ایک بار پھر سو گیا۔ صبح اٹھ کر وہ تیار ہو کر اپنے دوست سے ملنے جا رہا تھا جو ساتھ والے گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ بائک پر جا رہا تھا کہ اچانک ہوا چلنے لگی۔ چاروں طرف گرد و غبار پھیل گیا۔ ہوا اس قدر تیز تھی کہ عبد الوکیل کو اپنی بائک روکنی پڑی۔ اس گرد و غبار میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے طوفان آ گیا ہو۔ پھر اچانک ہوا کا زور ٹوٹنے لگا اور کچھ ہی دیر میں گرد و غبار ختم ہو گیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔
ایک بار پھر وہ بائک سٹارٹ کرنے لگا تو اس کی نظر دور سڑک پر پڑی۔ وہاں آدمی گرے پڑے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے ان میں جان ہی نہ ہو۔ اسے یاد آیا کہ یہ دونوں آدمی اب بھی طوفان آنے سے پہلے سڑک کے کنارے جا رہے تھے۔ عبدالوکیل کو سڑک پر خون پھیلا ہوا نظر آیا۔ وہ بائک سے اترا اور بائک کھڑی کر کے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے قریب پہنچ کر اس نے غور سے دیکھا تو ان کا گلا کٹا ہوا تھا۔ ان کے گلے سے خون نکل رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے انہیں ابھی مارا گیا ہو۔ گلے بالکل باریک آلے سے کاٹے گئے تھے، جیسے خنجر سے کاٹے گئے ہوں۔ اسے رات والا خواب یاد آ گیا۔ تو کیا وہ خواب سچا تھا؟ لیکن مجھے کیوں کچھ نہیں ہوا؟ اس خنجر نے مجھے کیوں نہیں مارا؟ اس نے اپنے گلے پر ہاتھ پھیرا تو اس کے گلے میں پہنا ہوا تعویذ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ تعویذ اس کی ماں نے اس کے گلے میں اس دن پہنایا تھا جس دن وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ عبدالوکیل وہیں سے پیچھے ہٹ گیا اور گاؤں والوں کو مرنے والوں کی خبر دی۔ گاؤں والے اس کے ساتھ آئے اور ان لوگوں کو دیکھا۔ وہ اس گاؤں کے باسی نہیں تھے۔ گاؤں والوں نے ان کا جنازہ پڑھ کر انہیں امانتی طور پر گاؤں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ اب گاؤں کے لوگوں میں خوف و ہراس پہلے سے زیادہ پھیل چکا تھا۔ عبدالوکیل سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی اسے پتا چلا کہ قریبی گاؤں میں کوئی اللہ والا ہے، بہت پہنچا ہوا آدمی ہے۔ وہ اس کے ہاں پہنچ گیا۔ اس کے ہاں پہلے ہی لوگوں کا جم غفیر جمع تھا۔ ایک ایک کر کے آخر اس کی بھی باری آ گئی۔ جب وہ اس بزرگ کے حجرے میں داخل ہوا، بزرگ اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ آ گئے، بزرگ نے کہا۔ تو عبدالوکیل نے حیرت سے دیکھا۔ شیطانی خنجر اور شلالہ نے بہت تنگ کر کے رکھ دیا ہے۔ پہلے شیطانی خنجر کو تباہ کرنا ہے اور پھر شلالہ کو۔ لیکن میں انہیں کیسے ختم کروں گا؟ عبدالوکیل نے کہا۔ وہ دونوں شیطانی طاقتیں رکھتے ہیں، تمہارے جسم میں روحانی طاقتیں داخل کروں گا، بزرگ نے بیٹھتے ہوئے کہا، اور عبدالوکیل بھی بیٹھ گیا۔ ویسے تو وہ خنجر کسی کو دکھائی نہیں دیتا کیونکہ ہر طرف گرد و غبار پھیل جاتا ہے، لیکن میں تمہیں ایک آیت یاد کروا دیتا ہوں۔ تم کو جیسی پڑھو گے ہر طرف موسلا دھار بارش شروع ہو جائے گی اور سب کچھ تم پر عیاں ہو جائے گا۔ گرد و غبار ختم ہونے سے خنجر کی آدھی طاقت ختم ہو جائے گی۔ اور پھر اس بزرگ نے شلالہ اور خنجر کو ختم کرنے کا طریقہ سمجھایا، ساتھ میں وہی آیت بھی یاد کروا دی جسے دہرا کر وہ خنجر کی آدھی طاقت کو ختم کر سکتا ہے۔ پھر اسے تلوار دی جسے شلالہ کی گردن تن سے جدا کرنا تھی۔ عبدالوکیل نے واپسی کی راہ لی۔ ابھی تھوڑا گاؤں سے دور تھا کہ اس نے گرد و غبار کو اپنے گاؤں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو اس نے بائک کی رفتار تیز کر دی، ساتھ ہی اس نے بزرگ کی بتائی ہوئی آیت کی تلاوت شروع کی تو یکا لخت آسمان بادلوں سے بھر گیا اور بارش شروع ہو گئی۔ عبدالوکیل کے پہنچنے تک گرد و غبار ختم ہو گیا تھا اور اسے خنجر واضح دکھائی دے رہا تھا جو تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے بائک سے اتر کر تلوار سنبھال لی۔ جیسے ہی خنجر قریب آیا، عبدالوکیل زور سے چلایا، اے شیطان، تو مجھے ایسے نہیں مار سکتا، مقابلہ کر۔ اس کا کہنا تھا کہ خنجر جہاں تھا وہیں رک گیا۔ دوسرے ہی لمحے خنجر بجلی کی تیزی سے اس کی طرف بڑھا تو عبدالوکیل نے فوراً تلوار سامنے کر لی۔ خنجر سیدھا تلوار سے ٹکرایا اور دور جا گرا۔ عبدالوکیل جلدی سے آگے بڑھ کر بزرگ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خنجر کے چاروں سو ایک حصار باندھ دیا۔ وہ ہوا میں معلق ہوتا اور جیسے ہی حصار سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا، حصار سے ٹکرا کر واپس جا گرتا۔ عبدالوکیل متواتر اس حصار کے گرد چکر کاٹتا رہا اور اس آیت کی تلاوت کرتا رہا جو اس بزرگ نے اس کو بتائی تھی۔ بزرگ کی بتائی ہوئی تعداد کے مطابق اس نے ورد دوہرا لیا اور اس نے کھڑے ہو کر خنجر کو پھونک ماری تو خنجر کو ایک دم آگ لگ گئی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے ان گنت مرد اور عورتیں مل کر بین کر رہی ہوں۔ جلدی وہ خنجر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ جلدی سے اس کی طرف بڑھا تو عبدالوکیل کو شلالہ کو ختم کرنا تھا۔ بزرگ کے بتائے ہوئی طریقے کے مطابق رات کے وقت گھر سے نکلا اور سیدھا اس درخت کے پاس جا پہنچا جہاں اسے شلالہ ملی تھی۔ اس نے درخت کے ارد گرد چکر کاٹنے شروع کر دیے۔ یکدم شلالہ اس کے سامنے آ گئی۔ لگتا ہے تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں، شلالہ نے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، عبدالوکیل نے غصہ دکھاتے ہوئے کہا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے تلوار والا ہاتھ لہرا کر شلالہ پر وار کرنا چاہا تو شلالہ نے جلدی سے پاؤں اس کے سینے پر مارا اور وہ دور جا گرا۔ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دوسری طرف جا گری۔ شلالہ نے عبدالوکیل کی طرف بڑھنا شروع کیا اور اس کے پاس پہنچ کر اس کو اٹھا کر اپنے سر سے اوپر بلند کیا
اور ایک بار پھر اسے زور سے ایسے پھینکا جیسے غلیل سے کنکرے پھینکے جاتے ہیں۔ اتفاق سے عبد الوکیل تلوار کے پاس جا گرا۔ اس نے دائیں ہاتھ کی گرفت تلوار پر مضبوط کر لی اور لیٹا رہا۔ شلالہ اس کے قریب پہنچ کر جیسے ہی اسے اٹھانا چاہا، دوسرے ہی لمحے اس نے برق رفتاری سے ہاتھ ہلایا۔ شلالہ کا جسم دو حصوں میں بٹ گیا۔ شلالہ کی آنکھوں میں حیرت عیاں تھی۔ اس کے جسم کے دونوں ٹکڑے ادھر ادھر گر گئے اور ان کو فوراً آگ لگ گئی۔ عبد الوکیل فوراً گاؤں پہنچا اور جب اس نے رات کے وقت سارے گاؤں والوں کو اٹھا کر خونی خنجر اور شلالہ کی خاتمے کی خبر سنائی تو سب کی آنکھیں نم آلود ہو گئیں اور سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو گئے۔